اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کے امراض اور آپٹک نرو کے بارے میں ہم نے جانا، اور اسی طرح سے ریٹنا کے بارے میں جانا، اور بعید نظری اور نزدیک نظری کے بارے میں جانا، فیلڈ وین کے بارے میں جانا، اور اسی طریقہ سے مزید چیزوں کے بارے میں ہم نے آنکھ کے جو آپتھالک پرابلم ہے ان کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کل بھی ہم نے سرما کی بات کی تھی کہ سرما وہ باہر کی آنکھ کی صفائی کے لیے بہترین اور مفید ہے۔ تو جس میں ہمیں جب وہ صفائی ہو جاتی ہے تو اس میں وہ اس میں نظر آنا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے ہمارے دوستوں کا سائنٹیفک پروف نہیں ابھی تک کر سکا کہ ہم اینک کو اتار سکتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں وہ ابھی تک کہ کیا کہ ہمارا سرما وہ واقعی اتنا زیادہ کام کرتا ہے۔ ہمارے جو قطرے ہیں جو آنکھوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ کس راستے سے ہمارے وہ جا کے خاص طور پہ جو راڈ اینڈ کارن والا پردہ بصارت جس کو ہم نے وہ ریٹنا کہا تھا، تو اس کے اوپر کیسے جا کے اثرات کرتا ہے، اور اسی طریقہ سے وہ ایسے ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ طلحہ بھائی، تو یہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ ایک میٹنگ میں ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے دعویٰ کیا قطرے کا کہ وہ قطرے اس کے وہ آنکھوں کی بینائی کو درست کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی نبینا بندہ ہے تو اس کو وہ قطرے ڈالنے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو میں نے ان بھائی سے وہ حکیم اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، طلحہ صاحب کے سامنے، طلحہ خلیل صاحب کے پاس، ڈاکٹر طلحہ خلیل صاحب کے سامنے پوچھا کہ بھائی ذرا آنکھ کی اناٹمی تو تھوڑی سی بتا دیں ہمیں، اور اس کی فزیالوجی تو بتا دیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ ہمارا اس کا تعلق نہیں، ہماری تو آنکھوں کی دوائی سے تعلق ہوتا ہے کہ دوائی وہ کیسے کام کرتی ہے۔ میں نے کہا چلو بتا دو بھی آنکھ کی دوائی جو آپ نے وہ تیار کی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، آپ کی دوائی وہ کیسے وہ ریٹنا کے اوپر جا کے یا آپٹک نرو کے اوپر یا اس طرح سے چشمہ کے اوپر جا کے کیسے کام کرتی ہے، اور یہ کون سا ایسا قطرہ ہے جو جا کے وہ آپٹک نرو کو طاقت دے کے، اور اس کو وہ اس کے اندر جو بھی جو ہم نے کل چیزیں پڑھی اس کے اندر جتنی بھی خرابی آتی ہے اس کو کیسے دور کرتا ہے۔ تو وہ اس کا وہ مکمل طور پہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ تو میرے دوستو، کروڑوں روپے کی بھی آنکھ نہیں آتی۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تندرستی اگرچہ ہو غالب، تنگ اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ جب آنکھ دکھنا آ جاتی ہے، آنکھ کے اندر سے ہمیں دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے کسی بھی مریض کے اندر، کسی بھی شخص کے اندر، تو یہ جب کمی اس کے اندر واقع ہو جاتی تو وہ بیچارہ وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ چلنے سے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ نبینا افراد سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے نبینا افراد دیکھے ہیں جن کے اندر حوصلہ اور تندرستی ہے۔ ہمارے ایک وہ نبیلہ ہے جو کہ اپنا پی این ہے، تو اللہ نے ان کو بڑی بصارت دی ہے۔ تو اسی طرح سے چھوٹا ہوتا ہے نبینا افراد کا، جس کے اندر وہ نبینا افراد اپنے کاموں کو سر انجام وہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل بالکل نیو دور ہے جس میں بہت زیادہ وہ اس دور کے اندر وہ ہمارا جو فون ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ جدید سائنسدانوں نے ایک صلاحیت رکھی ہے جس کے اندر وہ اس کو ڈائل بھی نبینا افراد کر سکتے ہیں اور اس کو سن بھی سکتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے وہ اپنا پیغام بھی وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں، میں وہ ایئر فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں، ایئر فون سے میری آواز وہ آپ سب دوستوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو
تو یہ جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ بات ہے، جس میں ہم بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے آنکھوں کے اور بھی بہت سے امراض ہیں جن کو ہم جو ہے وہ باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو بعض لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ اینک اتر جاتی ہے، تو سائنٹیفکلی طور پہ جو ہے وہ اپنے جو قطرے ہیں یا ڈراپس ہیں ان کو بھی پروو کریں، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ریسرچ کا کام ہے۔ اور اسی طریقہ سے اینک اتارنے میں اگر یہ اینک اتر جاتی تو مختلف لوگوں کی جو ہے وہ اینک اتر سکتی تھی۔ تو اسی طریقہ سے کسی کو بھی اینک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کس طرح کے آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لینس لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی کا جو ہے وہ آنکھوں کے قطرے یا سرما ڈالنے سے جو ہے وہ اس کو شفا ہو جاتی۔ تو اس طریقہ سے شعبے چشم کے لیے بہت سی ادویات جو ہے وہ دستیاب ہے ہمارے۔ شعبے چشم جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ فوٹوفوبیا ہوتا ہے۔ فوٹوفوبیا کا ایک مرض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر، بہت سے لوگ ہمارے دوست اس کو بھی ایم حضرات تو شاید سمجھتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے فاضل سے مجھ رہا تھا وہ بہت کم ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ فوٹوفوبیا بیسیکلی فوٹو کا مطلب، یعنی کل بھی اور پرسوں بھی جو آپ نے بیان میں کہا تھا، فوٹو کا مطلب جو ہے یہ روشنی ہے، اور فوبیا کا مطلب اس میں جو ہے وہ مریض جو ہے وہ اس کو جب روشنی نظر آتی ہے، اس بے شک وہ بلب کی روشنی ہو، سورج کی روشنی ہو، کسی بھی چیز کی روشنی ہو، تو وہ اپنی آنکھوں کو فوری طور پر بند کر دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اندھیرے میں رہے، یعنی کہ پلنگ کے نیچے بچے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے فوٹوفوبیا کی مرض کہتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے شعبے چشم جو ہے آنکھوں کی اگر صفائی نہ کی جائے، آنکھوں کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے، تو اس سے جو ہے وہ شعبے چشم کا جو ہے وہ مرض ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ وبا بھی آتی ہے جس میں جو ہے شعبے چشم ہو جاتا ہے، جس میں جو آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا گرد جو ہے وہ، یعنی کہ اس میں گرد اصل میں بیسیکلی طور پر جو ہے وہ پس سیل جاتے ہیں، وہ زیادہ آنے کی صورت میں اس میں آئی لینڈ میں جو ہے کسی جگہ پہ انفیکشن ہو جاتی ہے، کارنیا کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، کسی بھی مطلب کی جگہ سے جو ہے وہ ہمارے گندے ہاتھ لگنے کی وجہ سے، یا کہ دوسرے جو جس کو جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے کو شعبے چشم کا ہے، تو اس میں جو اگر پرابلم آیا ہے تو ہمارے اندر بھی وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کے اندر جو ہے یہ مرض دیکھنے سے، اس کو ہاتھ ملانے سے، اس کو جو ہے وہ برتن کا استعمال کرنے سے، اور اس طریقہ سے کئی ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے جو ہے کنٹامینیشن سے جو ہے یہ مرض جو ہے پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک گھر میں ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی رومال جو استعمال کرتے ہیں، یا کہ جو ایک ہی بستر پہ جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہی چیز جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ایک ہی تولیہ استعمال کیا جائے گا تو جو تولیہ آنکھوں والے مریض کو، جس کو جو ہے وہ شعبے چشم ہوگا، اس کو لگے گا، تو وہی شعبے چشم جو ہے یہ بیکٹیریا، وائرس یا جو ہے وہ اور کوئی اس قسم کا جراثیم جو ہے وہ دوسرے بندے کو بھی چلا جائے گا۔ خاص طور پہ بچوں میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ان میں جو شعبے چشم ہوتا ہے تو وہ بچے اکٹھے کھیلتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو یہ پرابلم ان کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے وہ آنکھوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس میں ہم اگر آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس سے جو ہے شعبے چشم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ فوٹوفوبیا میں نے ابھی آپ کو جو بات بتائی، یہ نیچرل جو ہے وہ مرض ہوتی ہے جس میں جو ہے مریض سینسٹیو ٹو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کی سینسٹیوٹی کو دور کرنے والی بہت سی ادویات جو ہے وہ نیچرلی طور پر ہمارے طب میں جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر ہم اس کو اگر فوٹوفوبیا کی ادویات کو دے تو اس سے جو ہے اس کا مرض جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ مریض جو ہے وہ سورج کو اور باقی روشنی کو دیکھنے کے جو ہے وہ عادی ہو جائے گا۔ اسی طریقہ سے ٹی وی سکرین اور ٹی وی کو دیکھنا، اور اسی طرح سے ایل ای ڈی کو سارا دن کمپیوٹر کے بیٹ پہ جو ہے ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کلرک حضرات، اور آج کل تو ہر جگہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے، تو لیپ ٹاپ پہ بہت سے دوست جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اندر یہ مختلف آنکھوں کی خرابیاں جو ہے وہ پیدا
ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کم روشنی، رات کو لائٹ بند کر کے ہمارے دوست ہیں موبائل یا کہ ٹی وی اسکرین اور اس طریقے سے دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو موبائل کے اوپر پروٹیکٹر لگائیں یا اور بالکل کم روشنی میں یا روشنی کو بند کر کے جو ہے بلب کو بند کر کے یا ٹیوب لائٹ یا ایل ای ڈی کو بند کر کے جو ہے وہ نہ پڑے۔ کوشش کریں کہ ہم جو ہے فل لائٹ کے اندر، جس میں ہمیں جو ہے پوری روشنی جو ہے وہ جس جگہ پہ ہم پڑھے اس پہ جو ہے وہ پڑھے، تو ہم جو ہے جس میں پورا لفظ ہمیں نظر آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ پہ جو ہے وہ پڑھیں، جس سے جو ہے وہ آپٹک نرو کو سہارا ملے گا اور جو ہے وہ آپٹک نرو کی کارکردگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور وہ بہتری طور پہ جو ہے وہ اپنے کارکردگی کو سر انجام دے سکے گا۔ اسی طریقے سے مسلسل جو ہے وہ دیکھنا، یعنی کہ جیسے کہ ڈرائیور حضرات جو ہے مسلسل دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ریلیکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کا جو ہے وہ آغاز کریں، اور جس کے بعد جو ہے وہ جب وہ اپنے کام کا آغاز کریں گے تو پھر وہ نئی روشنی، نئی جو ہے وہ طریقے سے اپنے کام کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے اور ان کی آنکھوں پر بھی جو ہے وہ برا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کے اور بھی بہت سے جو ہے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، جس میں جو آنکھوں کے اندر جو ہے وہ جالا آنا، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونا، آنکھوں کی پتلیوں کا سکڑنا، پھیل جانا، اور اسی طریقے سے آنکھوں کے ڈیلے، اس میں جو ہے آئی بال اور آئی لیڈ جو ہے، آنکھوں کے پوٹے جو ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان جو ہم اگلے حساب کو، جو ہم 3 حساب کو شروع کریں گے، اس میں جو ہے وہ آکوموٹر یعنی کہ اعصاب جو ہے وہ عصب 3 کو اور عصب 4 کو، جس کو ٹروکوکولر کہتے ہیں، اور اپینڈکس نرو کو جو ہے وہ ہم اکٹھا جو ہے وہ شروع کریں گے، تاکہ جو ہے وہ کہ جو ہے آئی بال کو کنٹرول کرنے والے جو ہے وہ یہ تینوں جو ہے وہ اعصاب کو ہم پڑھیں گے، جو کہ اوپر سے، نیچے سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے آنکھ کی جو ہے وہ ڈیلے کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ آئی بال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آئی بال جو ہے اس کے اندر کیسے جو ہے وہ آنکھ کے اندر حرکت کرتا ہے اور کیسے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں عصب کا جو ہے وہ کمال ہے، یہ تینوں کرینیل نرو کا کمال ہے، جن کے جو ہے ہم نے ابھی نام پڑھے ہیں۔ آنکھوں کا جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہونا، یعنی کہ آنکھ کی جو ہے وہ پتلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہونا آنکھوں کے انہی اعصاب کی جو ہے وہ وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ بینگا پن جس کو جو ہے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ آنکھوں کی امراض میں جو شامل ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ ان 3 جو اعصاب ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان کی کسی بھی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ بینگا پن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ اس کو مزید جانیں گے، کیونکہ آج ٹائم کم زیادہ ہو گیا اور دوست جو ہے وہ باقی دوستوں نے جو ہے باقی لیکچر جو ہے سنے ہیں۔ تو بیسیکلی طور پر جو ابھی ہم پہلے 2، 3 اور چوتھے نرو کا تعلق جو ہے بیسیکلی طور پر یہ مڈ برین سے ہوتا ہے، اور چھٹے نرو کا تعلق جس کو اپینڈکس جو ہے ہم نے کہا ہے نرو جو ہے وہ، اس کا تعلق پون سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی طور پر آنکھ کو کھولنا، بند کرنا، آنکھ کی پتلی کو کھولنا، آئی لیڈ کو جو ہے وہ اوپر نیچے کرنا، یہ سارا جو ہے کوآرڈینیشن ہے اور بہت زبردست قسم کی کوآرڈینیشن ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے اس کو جو ہے وہ آئی بال کا آگے پیچھے ہونا، اوپر نیچے ہونا، دائیں بائیں ہونا، یہ جو ہے یہ کوآرڈینیشن بہت زبردست قسم کی ہے۔ تو جس میں بیسیکلی طور پر لیٹرل، مڈل، سپیریئر، انفیریئر، لیٹرل کہتے ہیں بالکل اس طرح سے جو ہے وہ سیدھا، جیسے کہ ایک لکیر کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو لیٹرل کہتے ہیں، مڈل درمیان والا حصہ کہتے ہیں، سپیریئر اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، انفیریئر جو ہے وہ نیچے والے حصے کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آئی بال کا اوپر نیچے، دائیں بائیں اور درمیان میں ہونا چاہیے، ایک بڑا زبردست قسم کا فینومینا ہے، جس کو ہم انہی تینوں جو ابھی ہم نے نرو کا جو ہے وہ اسٹرکچر اور اس کے بارے میں جو تھوڑا سا جو ہے مڈ برین سے جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے، پون سے جو ہے وہ نکلتا ہے،
तो इसके बारे में फिर जो है हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलरी मसल के अंदर जो ये मौजूद होता है, पॉन से जो है वो बेटेक्स नर्व जो है वो निकलता है। इसी तरीके से जो है वो हमारे अंदर जो है बेसिकली तौर पर जो लोकोमोटर होता है, ये पेपली बेरी से जो है ये नर्व अटैच होता है। तो जिसकी वजह से जो ये हमारा जो है ये आई बाल जो है घूमता, आगे पीछे होता, ऊपर नीचे होता जो है वो होता है। बेसिकली तौर पर ये लेटरल, मिडल, सुपीरियर, इंफीरियर, रेक्टाई और सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक लोकोमोटर नर्व के साथ ये आपस में जो है वो मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा आई बाल जो है वो रेक्टाई के अंदर जो है वो लेटरल, मिडल और जो है वो ऊपर से नीचे यानी कि इंफीरियर और सुपीरियर के साथ जो है मिलकर जो है वो राइट लेटरल रेक्टस के साथ जो है मिलकर इंफीरियर ऑब्लिक के साथ मिलकर ये जो है वो आई बाल को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और दरमियान में लाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अगर भाई आई बाल जो है वो इस तरीके से ना घूमे तो हमें सही तरीका से वो नजर नहीं आ सकता। तो ये हमारे लिए जो है वो एक बड़ी, बहुत बड़ी जो है वो ये जितने ये जो दो नर्व है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से हमारा जो है आई बाल जो है वो आगे पीछे हरकत करता है। और इसको जो है ये पहले दो नर्व जो है वो ओकुलोमोटर और जो है ये ट्रंकुलर जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, जिसको जो है थर्ड और फोर्थ जो है वो नर्व के अंदर जो है वो होता है। बेसिकली तौर पर थर्ड नर्व जो है ये पैरासिम्पैथिक होता है। बाकी नर्व जो है वो हमें जो है वो उसको जो भी हम चीज सामने से देखते हैं तो उसके मुताबिक जो है जितनी रोशनी की, मतलब अगर रोशनी तेज होगी तो ये रोशनी जो है वो पुतली को हल्का सा खोलेंगे। अगर ये मतलब कि रोशनी जो है वो कम होगी तो पुतली को ज्यादा खोलेंगे, ये ज्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे पुतली को। तो इस तरीके से ये अगर जो है वो इसको ऊपर ले आएंगे, यानी कि चीज जो है वो अगर हम ऊपर देख रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये आई बाल को ऊपर ले जाएंगे। अगर हम नीचे को देख रहे हैं तो ये आई बाल को जो है वो नीचे की तरफ ले आएंगे हमारी आंख के अंदर। और अगर हम दाएं की तरफ देख रहे हैं तो ये आई बाल, दोनों आई बाल को इकट्ठे। तो ये जो है ये बड़ा अल्लाह का कमाल है कि हम दोनों आई बाल को जो है इन जो है वो ऊपर नीचे और जो है मिडल के अंदर जो है वो घुमा सकते हैं और इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। ये असल में जो है ये होता है सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस जो है ये इसमें जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिसके अंदर जो है वो मिडल की वजह से जो है अप इसको लेके जाता है और डाउन लेके जाता है, इंफीरियर सुपीरियर की वजह से, ऑब्लिक की वजह से ये इसको मुखालिफ सिमत में लेके जाता है। और इसी तरीके से दूसरा ऑब्लिक की मदद से ये जो है वो एक तरफ से जो है वो दूसरी तरफ जो है वो आई बाल को मूव करने में बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो किरदार अदा करता है। इसी तरीके से हमारे आईलेड के अंदर भी बहुत से जो है वो ये चीजें जो है मौजूद होती हैं। आईलेड शायद आपको पता हो कि ये जो है आई के ऊपर जो होते हैं उसको आईलेड भी कहते हैं, और बाद लोग जो है वो काई लैशेस भी इसको कहते हैं, यानी कि पलके। तो ये तो इस तरीके से जो है वो हमारे तमाम एक्स्ट्रा ऑक्यूलरी थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व और जो है वो सिक्स क्रेनियल नर्व की वजह से ये तमाम हरकत जो है वो आई बॉल की और इसी तरीके से ये कॉर्निया की जो है वो हरकत जो है वो होती है, जो कि बिल्कुल एक जैसी होती है। इसी तरीके से आंखों के और भी बहुत से अमराज हैं जिनको हम जो है वो मजीद जो है कल जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है रोहे है और साई हमने डिस्कस कर ली है, और इसी तरह से ग्लाइकोमिया है, यानी कि सब्ज मोतियाबिंद है, और इसी तरीके से जो है वो रुतंदी है, और इसी तरह से रोहे है, और इस तरीके से और भी बहुत से अमराज जो है वो नसूर है, आईशोर जिसको कहते हैं। तो ये सारे आंखों के अमराज हैं जिनको हम जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आंख की पुतली असल में बेसिकली तौर पर जो है वो
कैसे हरकत करती है, तो ये आज हमने थोड़ा सा जाना है। ये असल में एंट्राकुलर मसल की वजह से जो है वो इसमें इसके अंदर जो है वो हरकत होती है, जिसमें जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे जो है ये इसका खुलना इसका खुलना ऐसे ही है जैसे कि अभी पिपलाई का खुलना जो है ये भी ऐसे ही है जैसे कि हमने देखा कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो है इसको जब जितना भी खुलना हो, तो जैसे कि हम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पीछा करते जाए, तो अंदर जो है एक सुराख जो है वो वाक़ हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारे मसल जो है वो इसी तरीका से इसको आईलेट को, यानी कि आंखों का जो हम आईबॉल है उसको बंद भी करते हैं और खोलते भी हैं जितनी रोशनी की जरूरत हो। जैसे कि कैमरे का शटर होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम जो है ये आईबॉल जो है वो हरकत करता है और चंद सेकंड के लिए खुलता है और फिर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बंद हो जाता है। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर इस बात पर ये मुनहसर करता है कि आने वाले जो है वो मसल्स के अंदर जो है वो पेपलाई के अंदर सुराख को कितना खोलना है और कितना बड़ा करना है और कितना जो है उसको तंग रखना है। इस तरीका से जो है वो इसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई भी नेचुरली तौर पे होती है इन मसल्स के अंदर, जिसको जो है वो प्रोटैमिक ऑप्टिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है बेसिकली तौर पर। तो ये असल में पैरासिम्पैथिक तौर पे जो है वो हमारा थर्ड नर्व, जिसको जो है वो अपेंडिक्स नर्व जो है वो कहते हैं, ये नेचुरली तौर पे जो है वो काम करता है। बेसिकली तौर पर ये हमारे पॉन्स के साथ अटैच होता है और जिसकी वजह से जो है आईलेट जो है वो आई बॉल सॉरी खुलना और बंद होने का इसमें जो है वो काम होता है। तो इस तरीका से बाज़ का इन्हीं तीन नर्व के अंदर जो है अगर कोई खराबी पैदा हो जाए तो हमें जो है बीगापन हो जाता है, यानी कि जो उसमें बेसिकली तौर पर बीगापन जो है वो इसमें उसमें तनाव की वजह से किसी भी जो है वो आक्रोमोटर नर्व की वजह से या ट्रोको ट्रोकुलर नर्व की जो है वो स्ट्रेंथ की वजह से, उसकी रिजिडिटी की वजह से, या तो उसमें जो है खिंचाव की वजह से, या उसमें जो है पूरे तौर पे काम नहीं करना उसके सुकड़ जाने की वजह से, तो वो एक तरफ जब खेल जाता है तो वो अपना काम पूरे तरीके से वो सारा अंजाम नहीं देता। इसी तरह से अपेंडिक्स नर्व जो है वो भी अगर जो है वो अपना काम सही तरीके से अंजाम ना दे तो हमें जो है पूरे तरीके से कुछ चीज जो है वो नजर आने में उसमें बड़ी ज्यादा रुकावट पेश आती है। तो इसी तरीके से बीघापन जिसको जो है हम जो है वो स्कैमल्स कहते हैं, तो ये भी एक मर्ज है। तो जिसको हम जो है अगर मुख्तलिफ अद्वियात जो कि नर्व को जो है वो खोल दे या नर्व को जो है वो ताकत दे दे या नर्व के अंदर जो है वो स्टिमुलेशन पैदा कर दे, तो इस तरीका से हम जो है वो इसका इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आंखों की हिफाजत करें और आंखों से जो है कुरान पाक को पढ़े और आंखों की नेमत का शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला जो है हमें आंखों के अमराज से, बाकी हर किस्म के अमराज से तंदुरुस्ती, क्योंकि हजार नेमत है ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए तो हम जो है वो बीमारी से, और अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज रखे, खास तौर पे जो है वो आंखों की बीमारियों से महफूज रखे, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। हम इसको इससे जो है दुनिया को देखते हैं और दुनिया जो है हमें इसकी वजह से देखती है। तो हमें जो है अपने जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो दुनिया को कैसे देखते हैं। तो इस तरह से बाज लोग कहते हैं कि हमारे आगे भी दो आंखें और पीछे भी दो आंखें हैं। तो अल्लाह ताला ने तो दो आंखें दी, वो पिछली दो आंखें जो है बेसिकली तौर पर उन लोगों की होते हैं जो बड़े कॉन्शियस और होशियार और चालाक और बड़े तेज तराज होते हैं। तो उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने खूबी रखी होती है कि वो जो है वो अपने आने वाले वक्त का, यानी कि उनके अंदर जो है अल्लाह ने ऐसी नजर दी हुई होती है उनको कि वो आने वाले वक्त को भी जो है वो जज कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें जो वो नजर भी अता कर दे जिससे हम जो है वो मरीज की जो है वो ब्रीक से ब्रीक दर्द को भी समझ सके और उसको जो है दूर करने की जो है वो कोशिश कर सके। अल्लाह ताला हमें जो है वो ताकत और वो नजर दे दे जिसकी वजह से हम जो है वो
امراض کو سمجھ کے جو ہے وہ ان کے ادویات میں بھی ایسی، جیسے کہ حضرت لقمان، حکیم لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی پیدا کی تھی کہ وہ جڑی بوٹیوں کو دیکھ کے، جڑی بوٹیاں بولتی تھی تو وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کس مرض کے لیے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسی خوبیوں سے اور ایسی چیزوں سے نواز دے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ ہم بھی جو ہے وہ مرض اور مریض کی جو ہے وہ آنکھ کو دور کر سکے. بہت شکریہ سر.